نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات پہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جنہ حضرات نے درود شریف پڑھے وہ قریب قریب کرسیوں والے نے استثناء حاصل ہے قانوناً بھی احترام قریب قریب درمیانے جگہ خالی نہ چھوڑنا شاہ آج وہ کوئی لمبی گفتگو نہیں ہونی ماشاءاللہ ماشاءاللہ پانی پیو انتہائی قابل صد احترام معزز محترم حضرات علماء کرام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں خطیب اسلام برادر عزیز حضرت مولانا قاری کلیم اللہ معاویہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ دے پیار برے حکم اندلیب چمرستان رسالت ثناخان مصطفیٰ محترم بھائی محمد سہیل معاویہ صاحب انہ دی اور انہ دے رفاقہ دی پیار بری اور خلوص دعوت تے دین دی نسبت نال توڑیاں زیارتاں دا شرف نصیب ہوئے میرے تو قبل برادر مکرم عزت معاب محترم جناب حافظ محمد سلمان ایڈوکیٹ صاحب بہت خوبصورت انداز کے اندر عالمانہ گفتگو فرما رہے سن اللہ انہ دے علم و عمل مزید برکت عطا فرمائے مینوں یہ دسیا گیا سی کہ بیان صرف تہاڈا ہی ہے تے نعت بھی کوئی نہیں پڑھنی کسی وہ بھی تسی پڑھنی ایتھے آ کے میں بیٹھا رہا تے تسبیح پڑھدے رہا میری واری نہ آوے تے میں کی کروں خدا خدا کر کے کوئی مہمان خصوص نہیں پڑھا ہر جلسے سانو ان دے قدر دانا ضرور بچے اتنا عمر میں کچھ آنکھ بھی نہیں سکتے اپنے عمر خراب کرنی
انہیں پھر بھی کریں ہوئے عمر تے روے چپ پر چلو برداشت کریں گے پاس کرو یا برداشت کرو تسی ایک دفعہ میں سبحان اللہ سناؤ تاکہ میں پتہ لگے حافظ سہیل معاویہ صاحب نے بہت خوبصورت کلام پڑھے ہیں ساڑھے خوش قسمت سمجھو یا بد نصیبی سمجھو ایسی کنجوس ٹبر چاہے میں اپنی کھا کے آؤ ساڑھی لے کے ہے اس زبان دا ہلانا تے وہ تسی نہ ہلاؤ یا اللہ جڑے بندے پورا زور لا کے سبحان اللہ آکھانا انہاں نو اج رات خواب وچ اپنے محبوب دا دیدار عطا فرما سبحان اللہ ایک کوئی عام دعا نہیں ایک بڑی خاص دعا ہے اور پھر جدو حضور خواب جان کے تھے انہوں نے کل جانا تو نہیں میں نے شک ہے نہیں جاؤ گے اچھا یہ نہیں جان دے نہیں اگر جان اگر انہیں جانا ہے انہوں نے مہمان نے انہوں بیچارے صبح اپنے کم سے بھی کرنے ہونے نہیں جی جانا ہے تو انہیں جان دے نہیں تو پھر آخر تک بیٹھا میری طرف کو تنو اجازت ہے ٹھیک ہے میں جڑی دعا کیتی ہے نا یہ بڑی خاص دعا ہے اور جدو حضور خواب آن گے انہاں کلیاں نہیں جے ہونا وہ جڑا ساڑا نبی جدا دل بازار کلیاں نہیں لگدا غار چکلیاں نہیں لگدا جدا دل مزار چکلیاں نہیں لگدا وہ خواب چکلے کیویں ہون گے تے ابو بکر انہوں نے کلا آن کیویں دے گا جدو خواب آئے گا تے حضور آن گے جدو حضور آن گے تے نال یار بھی ضرور آن گے سبحان اللہ تو شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال میں چند گلان چند موتی اللہ پاک کی توفیق نال اس کو مانگ کے توڑے دامن تے رکھنے ہر نبی دی امت وچ ایک صدیق ضرور پیدا ہوئے سبحان اللہ ہر نبی ایک صدیق ضرور پیدا ہوئے اور حضور دے صحابہ سارے صدیق سن سبحان اللہ کچھ بندیاں سبحان اللہ نہیں آکھی لگتا ہے گھر کہے آئے نے ویسے کوئی نہیں بولنا سبحان اللہ آقا دے سارے صحابہ صدیق نے ابو بکر صدیق اکبر سبحان اللہ اور حضرت ابو بکر صرف حضور کی امت کا سردار نہیں تمام نبیاں دیاں امتاں دا صدیق سردار سبحان اللہ اللہ نے عالم ارواح جرا سوال کیتا سی الستو بربکم تواڈا رب کون سارے خاموش سن ایک ہستی نے اس خاموشی نو توڑیا تے آکھیا اللہ تو ہی ساڈا رب ہے جے ساریاں ویکھیا تے او سی روح تیرے تے میرے محبوب سب تو پہلے جنے اللہ دی وحدت اور کبریائی دی گواہی دیتی او دے بعد سارے نبی بول پہ یا اللہ تیرا محبوب پہلے کیوں بولے نبی بعد کیوں بولے باقی توجہ تو فرمایا کہ امام پہلے بول دے مقتدی بعد بول دے نہیں جڑا امام تو پہلے بولے اس دی بھی نہیں ہوندی جڑا امام دی نہ سنے ہو دی بھی نہیں ہوندی
جڑا امام دی نہ مننے ہوتی بھی نہیں ہوتی. تو میرے محبوب کیونکہ امام الانبیاء سن وہ پہلے بولے باقی انبیاء بعد بولے. ہن جدو انبیاء جو بعد باری آئی امتیاں دی سب تو پہلے جدی روح نے اللہ دی کبریائی دی گواہی دیتی وہ حضرت ابوبکر صدیق سبحان اللہ. ایک مدینے مکہ جاری نہیں لگی اے روز ازل تو جاری لگی بلکہ حضور نے فرمایا تسی بھی بشر میں بھی بشر پر میں تو آڑے ورگا نہیں. حضور فرما رہے ہیں تسی بھی بشر میں بھی بشر پر میں تو آڑے ورگا نہیں. کیوں؟ تو آڑا خمیر اللہ نے اس زمین دی مٹی چو لیا ہے, میرا خمیر اللہ نے جنت دی مٹی چو لیا ہے. ایو وجہ ہے کہ تینوں پسینہ آوے تے بدبو مینوں پسینہ آوے تے بدبو یہ میرے محبوب نو پسینہ آئے تے خوشبو. یہ دا معنی ہے کہ حضور ساڑھے ورگے نہیں سن. انسانوں میں سے ہونا اور بات ہے, انسانوں جیسا ہونا اور بات ہے. جس طرح حجر اسود پتھرہ وچو پتھر ہے, پتھرہ ورگا پتھر نہیں. مکہ مدینہ شہرہ وچو شہر ہے, شہرہ ورگا شہر نہیں. جمعہ دنہ جو دننے دنہ ورگا دن نہیں. لیلت القدر راتاں جو راتے راتاں ورگی رات نہیں. سونا دھاتا جو دھاتے دھاتا ورگی دھات نہیں. رمضان مہینے جو مہینے ورگا مہینہ نہیں. قرآن کتاباں جو کتابیں کتابہ ورگی کتاب نہیں. حضور انسانہ بھی جو انسان نہیں, انسانہ ورگے انسان نہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. میں تو اور ساڑھا نبی اور کون مقابلہ کرے میرے محبوب دا؟ تو اللہ نے میرے محبوب دا خمیر مٹی جنت جو اٹھائی. یا اللہ اے جنی مٹی بچ گئی یہ دا کی کریے فرما بچی نہیں بچائی گئی ہے اونا نو لا دے ہو جنہ نال رہنے جڑی تھان تو خمیر حضور دا اٹھایا اسی تھان تو ابو بکر دا اسی تھان تو عمر دا. سبحان اللہ. اچھا علماء دی موجودگی کی علمی جی ایک مختار کر دینا جنہ دا خمیر حضور دے نالوں اٹھایا گیا ہے اور نبی نہیں بڑھے. یہ تو اڑو تو گا لنگے جنہ دا خمیر حضور دے نالوں اٹھایا گیا ہے وہ صدیق نبی نہیں بڑھے ہاں, عمر نبی نہیں بڑھے ہاں. صدقے اور قادیان دے کھانے تو جنہ منہ نمتھا جنہ جن پہاڑوں لتا اور جنہ دا خمیر حضور دے نال اٹھایا گیا ہے ستے نال نے برابر نہیں. سبحان اللہ. مرتبے دے حضرت آقا حق ہے غلام غلام نے تے ماشاءاللہ ہے ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ. تو جتو حضور دا خمیر وہ تو ابو بکر دا اور پھر جس نے بھی کلمہ پڑھیا کوئی نہ کوئی دلیل منگی, کسی کیا چاند توڑ دے ہو, کسی کیا پتھر کلمہ پڑھا, کسی کیا درختہ نو کول بٹھاؤ, کسی نے کیا گنگا بچہ کلمہ پڑھ شہادت کی گواہی دے دے, کسی نے کچھ کیا. صدیق اکبر نے کوئی دلیل نہیں منگی. سبحان اللہ. بغیر دلیل دے کلمہ پڑھے ہے. میں اپنے ذوق خطیبانہ تصورات پوچھے ابو بکر تو دلیل کیوں نہیں منگی؟ انہوں نے کہا حسن مصطفیٰ تو بڑی اور کڑی دلیل ہو سکتی. سبحان اللہ. چہرہ مصطفیٰ تو بڑی اور کی دلیل ہو سکتی ہے. یہ میرا وہ محبوب ہے یہ دا دکھڑا دلیل, یہ دی ظلف دلیل, یہ دی اکھاں دلیل, یہ دی پشانی دلیل, یہ دا پسینہ دلیل, یہ دی خلوت دلیل, یہ دی جلوت دلیل. فرمایا مینوں دلیل منگن کی لوڑ کوئی نہیں, میں چہرہ مصطفیٰ دیکھے ہے. اس تو بڑی اور کی دلیل ہو سکتی ہے کہ رب نے فضلہا بڑا چھڑے ہیں. سبحان اللہ. مزمل مدستر دے بلہ دا سہرہ جنال ود کے محمد دا چہرہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, محمد بڑا رب قلم توڑ دیتا. سبحان اللہ.
اسی ایک پہلو نہیں حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت دا ایک پہلو دے دو زندگی جی 3 دعاواں مانگیاں صدیق اکبر پہلی دعا اللہ مال میرا ہوئے رستہ تیرا ہوئے حکم مصطفیٰ دا ہوئے کار سوئی بھی نہ چھڑا اسی دیتے ماشاءاللہ 5 روپے مسجد میں دینے ہیں 20 روپے دی بجلی پھوک دینے 5 روپے مولوی صاحب نے مل گیا کہنا اللہ انہوں نے بخشے دی ماں پیو نے بخشے دادے نے بخشے پردادے نے بخشے دی خالہ نے بخشے خالوں نے بخشے پھوپھی نے بخشے پھوپھے نے بخشے انہیں پیسے نہیں دیتے جنہیں جنت لے لئی جنہاں مولوی اعلان نہ کرو انہیں چندہ نہیں دیندے یقین جانو نہیں دیندے میں کنوں کہ یار کتے اعلان نہیں ہوندہ اتھے بھی دیو اکھر مولوی آپ کھا جاندے یہ پورا محلے نے گواہ بڑھن دے کہ چراغ شاہ صاحب نے چراغ فتح دین صاحب نے 5 روپے 10 روپے مسیطے دیتے جواز صدیق تیری عظمت تو قربان جان سارا مال حتیٰ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھیا آپ دے حقج میخاں سینے تے پتھر لوہے دی کنگی نال جسم دی چمڑی ادھیڑی جا رہی ہے گوڑے مارے جا رہے ہیں بلال نے ایک سبق نبی کو پڑھے ہے بھی اللہ ہے تے کلہ ہے اللہ ہے تے کلہ ہے جے کلہ ہے تے اللہ ہے پنجابی سمجھتے ہو جس پر لکھنؤ وچ بیٹھے ہو اللہ کنے نے آپ ہونا کلہ ہے اللہ ہولی بولو محمد بار آواز چلے جائے اللہ والے بیٹھے ہیں تو ہمیں خدا مدینے لے جائے گانا کر دے ہو تو دوسرا محلہ سنتا ہے اللہ ہے کھول کے کھاؤ اللہ ہے اللہ ہے کلہ ہے یہ کلہ نہیں کہ اللہ نہیں کلہ نہیں اللہ نہیں اللہ کلہ ہے یہ سارے جھوم کے سبحان اللہ کہو تو عشق مصطفیٰ دا جملہ کیسے رہا سبحان اللہ بھئی سارے نبیاں آکے اللہ ایک کے سارے نبیاں نے حضرت جبریل کو سنیا اللہ ایک کے جبریل نے پوچھو تو کہتا میں بھی غیب تو سنیا کہ اللہ کہتا میں ایک کام یہ تو میرے مصطفیٰ دی واری آئی فرمایا میں اکھی نہ لو ایک ہے ایک ہی ہے اکھی نہ لو ایک ہے اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بے شک امیر شریعت رحمت اللہ علیہ نے کسی انگریز نے پوچھا سی کہ تواڈے قرآن میں جو سب کچھ ہے انگلش ہے شاہ صاحب نے کہہ رہا ہے انہوں نے کہا قرآن پڑھا عربی میں انگلش کی تو آگئی فرمایا ہے انہوں نے کہا کتے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا یہ ون کیا ہے ویسے بھی ون ویسے بھی ون ساڑھے بزرگ بھی کمال سمجھے گے ایک بابا کھڑا ہوگا کہتا ہے جنت میں سب کچھ ملے گا حکا ملے گا حکا شاہ صاحب کہا جی ملے گا آگ لین لے دوزخ جانا پڑے گا یہ کمال سمجھے شاہ صاحب جا رہے ہیں سنیں پوسٹ میں دیکھ کے آکیا یا رسول اللہ شاہ صاحب نے کہا جملہ بڑا اچھا تیر کرتا تیرا منہ چمن وہاں بطے نے مغالطہ لگ گیا میں عطا اللہ میں رسول اللہ نہیں کیا کمال دے بزرگ لڑے نہیں بٹے نہیں مارے ہوئے کافر نہیں آگ دیتا ہوں تو میں عرض کر رہا تھا کہ بلال آگ دے انگاریاں تے لیتے ہیں پر نبی نے آکیا پڑھ نہیں آہدن 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 ایک دن حضور فرمان لگے ابو بکر میرا دل کرتا ہے میرے کل پیسے ہوتے میں بلال نو خرید کے آزاد کر دیں میں کوئی گل نہیں اٹھے اے نہیں دسے میں چلے ہیں گھر گئے پیسے چکے امیہ نو کہندے ہو گل سن کر سودا منہ منگی قیمت بھی لے لا میرا گورے رنگ دا غلام ہے وہ بھی لے لا کہ کالے رنگ دا غلام دے دے ہو سکیا ابو بکر میں تو سنا ہے تو بڑا سمجھدار ہے کتنا گھاٹے والا سودا سونا دے کے پتل پہ لینے پیسے نال پہ دینے خدا تینوں کی پتا میرے غلام دا رنگ چٹا ہے دل کالا ہے چونکہ وہ یہودی ہے یہ دا رنگ کالا ہے یہ دا دل چٹا ہے ایسی صورتاں کدی نہیں ویکھیاں ایسی سیرتاں ویکھ کے
منہ کی قیمت دیتی غلام دیتا بلال نو آزاد کر دیتا حضرت ابو بکر دے باپ نو پتہ چلیا کہ ابو بکر انج کر کے پیسے لٹا رہے ہیں غلاماں نو آزاد کرے کہندے او پتر اور کوئی طاقتور بندے کو خاندانی بندے رہا کروا آزاد کروا جڑا اوکھا ٹائم آوے تے تیرے کم آن کنا تے احسان پیا کرنے تو صدیق اکبر نے جملہ کیا تے رب نے انجی کیا فرمایا میں انہاں دے منہ نہیں انہاں نو آزاد کراندا میں او دے منہ نو آزاد کراندا میں اللہ دی رضا واسطے آزاد کراندا مال سارا کم آیا نبی دے دین تے دوسری دعا کی تھی اللہ اکھاں میریاں ہون مکھڑا مصطفیٰ دا ہوئے میں کلہ ہی ویکھاں اور کوئی نہ ہوئے اللہ نے کہہ بھی قبول ہے پر تینوں تھوڑا جا پینڈا کرنا پڑنا ہے آ گئی ہجرت والی رات اندر دو نے ایک نبی ہے ایک علی ہے تیسرا ذات جلی ہے فرمایا میرا ویر علی یہ سونیا اے فلانے دی امانت فلان کافر نو دے دیں اے فلان کافر دی امانت اس نو واپس کر دیں کہ صبح اٹھ کے میرے پیچھے آ جائیں حضرت علی کہندے نے میں خوش ہو گیا مسکرانا شروع کر دیتا آقا پوچھتے نے میرا ویر علی کانوں پہ مسکرانا ہے کہنے لگے آقا آج راج کے سمانگا آج چنگی نیند کرانگا علی باہر کافر کھلوتے نے تلواراں لے کے کھڑے نے میرے بستر تے سوڑی مغالطے دے اندر تے نکدے قتل نہ کر دین حضرت علی کہندے نے آقا آج موت نو موت آ جائے گی علی نو موت نہیں آ سکتی کیوں زندگی دی ضمانت تسی دے کے چلے ہو تسی نہیں فرمایا صبح اٹھنا ہی اسی آنکھوں صبح اٹھنے تے میں نہ اٹھا ایک کنے ہو سکتا ہے حضرت علی نے نبی دی چادر اوڑی بستر تے لیٹ گئے امانتاں ساریاں سنبھال لیاں اور دے سبحان اللہ کمیں تے میں اپنے عقیدے دا اظہار بھی کرا علی نو آقا نے کافراں دیاں امانتاں دتیاں اے جڑے باہر کھڑے نے ننگیاں تلواراں لے کے کھڑے نے میرے آقا دے قتل دا ارادہ رکھ دے نے میرے آقا دے پیرے تے کنڈے بھی بچھاندے نے میرے آقا نو جادوگر بھی کہندے نے میرے آقا نو پتھر بھی مار دے نے پھر بھی اپنی امانتاں میرے آقا دے کول رکھ کے کہندے نے اختلاف اپنی جگہ تے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم امانت میں خیانت نہیں کردہ فیض آباد والے کہ تیری توجہ ہوئے کہ میں اپنے مسلک دا ادھار کراں جنہ کافران دا کیتا ہے کہ محمد ابو لہب دی امانت ابو جہل نو نہیں دیندہ ابو جہل دی امانت ابو لہب نو نہیں دیندہ اور جنہ کافران دی امانت وجوادہ گھاٹا نہیں کردہ وہ اپنے ویر دی امانت صدیق نو کیویں دے گا جو علی دا حق کے نبی علی نو دے چھڑیا جو صدیق دا حق کے نبی صدیق نو دے چھڑیا چل دیا ہویا کہندہ جاواں جھنڈا علی دا حق کے نبی نے علی نو دیتا ہے مسلح صدیق دا حق کے نبی نے صدیق نو دیتا ہے نبی حقدار دا حق بولو تو صحیح نہیں یار نبی یہ فیض اور دچوزری نہیں کوئی رات نہ ہو جانا تیاں دا حق کھائی جاؤ پہنا دا حق کھائی جاؤ ہمسایاں دا حق کھائی جاؤ ساڑیاں حرکتاں ویک کے کتابیں آ کے اسی وہ سا کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو کھا کے مال یتیماں دا تے بھج مسیتی جاندے ہو چوری نہ پیری لکھاں تے دمبے کیتی جاندے ہو پھڑ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو فرض بلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نہیں تی جاندے ہو کوئی تے دسو بابا جی ایک کیتی جاندے ہو نبی آکھے دو دن پانی نہیں پایا نہیں پانا کہندے جی نہیں پاندے پھر کی کیتا ہے نہیں پایا دودھ دج پانی نہیں پایا صدقے مسلمان کیسا دھوکہ دے رہے ہیں
دودھ پانی پا چھڑے پانی ہی دودھ پا چھڑے سو گئے حضرت علی آقا نکلے باہر تر گئے صدیق دے دروازے تے اللہ جڑے اچھی سبحان اللہ آکھن انہاں مکے بھی لے جائیں مدینے بھی لے جائیں اجے بھی مزہ نہیں آیا مکے تے مدینے دی میرا دل کرتا ہے میں تو سارے لمحے پہ جاؤ میں تو اڈو تے کل شریف پڑھ اگر پتہ لگے کہ میں پڑھن لیا سامنے مولوی کٹیاں سیبات نہیں پڑھن دے پتہ تو کیوں پڑھن دے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے مکے تے مدینے دی تسی چھڑو سلام کہہ کہ تسی چھڑو تو انہوں خدا مدینے میں جائے نہ دین دے ہو نہ کسی کو دینا بیک کے برداشت کرتے ہو کنجوس ہی کنجوس کار گیا تو چیرہ بڑا پٹے ہویا کسی بیگم کچھن لگی او کوئی شاہ سٹا ہے نہیں کوئی راہ خدا دے آئے ہیں کہنا نہیں پھر پریشان کیوں ہیں کہتا ہے کہ دین دے نو بیک ہیں مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے جتے ٹردارے آلوگو کونین دوالی ہے جتے ٹردارے آلوگو کونین دوالی ہے ہر مین چلے جاؤ ہر مین چلے جاؤ اکھی نال بیک کندی سنیا مینارہ وچ گونج دی جو اذان بلالی ہے مینارہ وچ گونج دی جو اذان بلالی ہے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے ابو بکر عمر یارو قسمت والے نے ابو بکر عمر یارو قسمت والے نے انہاں پھلاں دے وچ ستا اس باغ دا مالی ہے انہاں پھلاں دے وچ ستا اس باغ دا مالی ہے نبی دیاں بیویاں مومناں دیاں ماواں نے وہ بولن جنہاں دیاں ماواں نے نبی دیاں بیویاں مومناں دیاں ماواں نے حیا کر دے او بندہ جدا خون حلالی ہے حیا کر دے او بندہ جدا خون حلالی ہے میرے مجدد سامعین شاہ نبی میرے نبی واللہ جاوے سورج بلاوے میرے نبی واللہ جاوے ساری کائنات نبی دے دروازے تے آج نبیاں دا نبی صدیق دے دروازے تے اللہ ابو بکر نو ڈر ہو جائے یہ میرے محبوب کو آ جائے اندروں نار رل کے چلا جائے بشیت کہتی ہے اللہ عالم الغیب ہے کچھ لوگ انجدیاں پیدا ہو جانے جنہ کہنے نبی ابو بکر نو نال لے کے نہیں جانا چاہتا یہ زبردستی آیا نال رل گیا تے رحمت والے نبی کو نہ ہو سکی میں سونے چند قدم تکلیف کر تک صدیق دا دامن تاب ہو جائے یہ زبردستی مصطفیٰ نال نہیں رلیا مصطفیٰ بڑی مرضی نال لے کے گیا ہے چل ابو بکر چلیے سارا ہجرت دا واقعہ بیان نہیں کر دو آ گئی غار ثور چڑھائی آ گئی حضرت ابو بکر بیٹھ گئے تھے کہنے آقا میرے قدیاں تے پہ جاؤ
حضور صدیق دیاں کندیاں تے بیٹھ گئے پوچھو انہاں نات خانہ نو جڑے حضرت حلیمہ دی ڈاچی دی تعریف کردے تھکدے نہیں تے پر ڈاچی نے بھی پیش کردے نے کدی اٹھتی سی کدی بہندی سی بالکل ماڑی سی پٹھے پاندے رہے اتنی ماڑی ڈاچی سی نبی دی سواری اتنی ماڑی سی ڈاچی دی تعریف جو بندی کرن بریلوی کرن وہابی کرن حیاتی کرن مماتی کرن سماتی کرن شیعہ کرن سارے آکھن سواری جڑی حضور نو لے گئی حلیمہ دی سواری شان والی ارے بھائی یہ سواری دی اتے محمد بن عبداللہ سوار ہو جائے او دی ہوئی شان والی اور جدے موڑیاں تے محمد رسول اللہ سوار ہو جائے اس صدیق کی شان والی وہ کتنی عظمتہ والا ہوئے گا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ وہ کتنی عظمتہ والا ہوئے گا کتنی بلندیاں والا ہوئے گا نہیں یہ سارے ایمانداری کا سبحان اللہ کہو بیٹھے کھول سبحان اللہ اے بندے دکانہ بڑھان دے نے مکان بڑھان دے نے آج آندھے نے مدرسے کاری صاحب کو ساتھ جی آج اپنے مدرسے دے طالب علم میری دکان میں بھیجنا تے سپارے بھی مدرسے لے ہونا میرے گھر قرآن بھی کوئی نہیں انج کرنا چاہیے دے کری علماء دے سر بعد حافظ محتمم مدرسے دے استاد او بچیاں نے بھیج دے دینے جاؤ بھئی یہ دکان جو قرآن پڑھ کے آؤ تے جے دے کل سپارے ہوں دینے نا انہوں کہنے اگے ٹور کیوں جی اکے تو قرآن چکیا ہوئے تینوں کنڈ نہیں کرنی تیرے اگے نہیں ٹرنا تو اگے ٹر سی پچھے ٹرانگے 14 صدیاں بعد جے کوئی قرآن چک کے بدارت ٹر پوے انہوں کنڈ کوئی نہیں کردہ جڑا صاحب قرآن نو کدیاں تے چک لے انہوں کنڈ کون کرے گا دے پیچھے عمر کھلوئے گا عثمان پیچھے کھلوئے گا علی پیچھے کھلوئے گا طلحہ پیچھے کھلوئے گا زبیر پیچھے کھلوئے گا چک لیا میرے محبوب نو حضرت ابو بکر نے دونوں ہاتھ رکھ لے نبی نے صدیق دے سر تے دونوں پیر لگے نبی دے صدیق دے سینے تے ابو بکر نے کہ اللہ راضی ہو جا دماغ تیرے نبی دیا ہاتھ دے دیتا ہے دل تیرے نبی دیا قدمت رب چھڑیا ہے مشیت کے لیے ابو بکر گھبرائی نا تیرا دل نبی دیا قدمت سونا لگتا ہے پھر نبی دا مسلح تیرے قدمت سونا لگتا ہے سبحان اللہ لے گئے چڑھائیاں چڑھے غار دے دروازے تے آقا نو باہر کھڑا کیتا پہلے اندر گئے آپ چڑھ گیا ویریاں نو تاپ اے کیا آقا ابو بکر پہلے آج کیوں گیا ہے فرمایا جس سینے تے ابو بکر نے نہیں ہونا اتھے میں نہیں ہونا جتھے نبی نے جانے صفائیاں صدیق دے دے میں جنہیں اپنے دل دا دروازہ ابو بکر لئی کھولنا ہی نہیں اوتھے نبی نے نہیں ہونا گئے لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب لوگ کہتے ہیں کہ صدیق نے غار میں سوراخ بند کیے میں کہتا ہوں سوراخ بند نہیں کیے فتنوں کے منہ بند کیے صدیق کا کام ہی فتنوں کا منہ بند کرنا ہے زکاة کا منکر آیا صدیق نے بند کیا بولو حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے آئے ان فتنوں کا منہ بھی پہلے صدیق نے کیونکہ وہ پہلا ہے اور بلا فصل ہے غار کی صفائی کر دی چادر پھاڑ کے سارے سوراخ بند کر دیئے باقی جڑے بچ گئے سن ایک دو پیران دی اڑیاں رکھ دیتی ہیں جھولی پھیلا کے آکے سونیوں تشریف لائے وہ حالات ٹھیک نہیں آقا اندر آگئے سونیوں سو جاؤ میری گود وچ سو جاؤ اللہ نو بھی ابو بکر دے تما دے مصطفیٰ نو بھی تما دے مرتضیٰ نو بھی تما دے آقا صدیق
صدیق دی گود رکھ کے سر سو گئے ادھر علی سو گیا ادھر نبی سو گیا صدیق جاگدا ہے سبحان اللہ میں کیا میرا سونا علی تسی ستے کیوں جے میں میرے کل ہے کہ سونا ہے چاندی ہے پیسے نہیں سونا گواچ گیا سونے دے نال دا سونا ہور ہے چاندی گم ہو گیا تو چاندی دے نال دا چاندی ہے پیسے ضائع ہو گئے تو پیسے ورگے پیسے ہیں تاں میں ستا بے فکر ہو کے میں کہ ابو بکر تسی کیوں جاگ دے ہو انہیں کہا جی علی کو انج دیاں چیزاں نے جنہاں نال دیاں ہور ہیں سبحان اللہ میری قوم کو تو سیانی بڑھ کے داد دے گی یار علی کے پاس سونا ہے سونے جیسا اور سونا مل سکتا ہے چاندی جیسا چاندی اور مل سکتا ہے دراہم و دینار جیسے دراہم و دینار مل سکتے ہیں اس لیے سو گیا ارے میری گود میں وہ ہستی ہے جس جیسے اللہ نے نہ بنائی ہے نہ بنائے گا نہ آیا ہے نہ آئے گا او دے خزانے وچ بھی کلا ہے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے کیا خوبہ کہ اسی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے جیسا کوئی نہیں اس وقت کے اچھا شان کسی نہیں پایا میرے نبی ورگا اچھا شان کسی نہیں پایا میرے نبی ورگا نہیں پتر کسی ماں جایا میرے نبی ورگا ادھر حضرت علی ستے سن تے سارے کافر باہر دے بوئے تے کھڑے باہر کمرے دے تے پتہ کیا کھن اندر نبی ہے اللہ کے علی ہے کافر اکھن نبی ہے اللہ کے علی ہے وہ جنہ نبی دی اللہ دی نہیں منی وہ تیری میری منن گے ساری رات حضرت علی نو نبی سمجھی رکھیا تے کھڑی رہے دن چڑھیا پتہ لگا اے نبی نہیں علی ہے اللہ دا شکر ہونا کافر پہلے دن پتہ لگ گیا سی وہ دی نسل آج تک نہیں لگے اسی پریشانی چاہے نبی کیڑا علی کیڑا نبی کیڑا علی کیڑا تین وجہ تک نہیں پتہ لگ گیا وہ پیچھو نس پہ لبو جا کے اللہ نے کیا مکڑی ہو جا تکڑی کافران رکھی پکڑی چنگی طرح جکڑی کبوتری کافرانو چنگی طرح سوتری تو انڈے دے کبوتری تو انڈے دے مکڑی تو جالا تڑ غار دے بوئے دے جالا تڑنا تیری ذمہ داری ہے کفار دے دماغہ دے جالا تڑنا میری ذمہ داری ہے لب دے لب دے لب دے لب دے آگئے غار دے بوئے دے ابو جال کر لگا مارے گئے لٹے گئے ایتھے بھی نبی کوئی نہیں فرمایا جنہوں غارت نظر نہیں آنے انہوں نے مزارت نظر نہیں آنے میرے ربا میں کتے پاس گئے ہمارا عقیدہ ہے نبی غار میں تھا ساتھ صدیق تھا آج مزار میں نبی ہے ساتھ صدیق بولو بولو کل قیامت والے دن جہاں سے حضور اٹھیں گے ساتھ ابو بکر اٹھیں گے پھر اس جنت میں جس جگہ حضور جائیں گے ساتھ صدیق جائیں گے صدیق اٹھنے کے لیے نبی کے ساتھ نہیں جڑا تھا جڑنے کے لیے جڑا تھا ایسا جڑا کہ آج تک ٹوٹا دوجیاں کافرہ نے پوچھا ابھی تیرے کلو کی دلیل ہے نبی غارج کوئی نہیں وہ سا کیا جے ہندہ اندر داخل ہوندے تے جالا ٹوٹ دا رب نے کہا سپر طاقت پڑے پھر دے ٹوٹ دا جالا نہیں کبوتری اڑ جاندی آندے ٹوٹ جاندے صدیق اکبر نے یوں دیکھا کافروں کے پاؤں نظر آئے آقا کافر آگے غار کے دروازے پر اگر یہ جھک گئے ہم پکڑے جائیں گے آدمی کہنے لگا جی صدیق اکبر نے شور پایا دھاڑ دھاڑ پائی نعوذ باللہ
باہر دے کافر سن لین تے اندر آ جان تار ہویا تے شور پایا ساڑھے بزرگ سن کبیر والے تھے وہ کہتے سن وہ تواڈیاں وڈکیاں غار دے بوئے تے صدیق دا رونا نہ سنیا تسی 1400 سال بعد کیوں سن لیا وہ غار دے بوئے تے نہیں کھلوتے سن انہاں تے نہ سنیا ہن جڑا جملہ میں کہنے لگا بڑا لطف آئے گا مزیدار جملہ آقا یہ کافر جھک گئے تے اسی پکڑے جاواں گے فرمایا ابو بکر اول تے کافراں جھکنا نہیں یہ جھک گئے تے کافر رہنے نہیں پہنچے جا رہے اول تے انہاں جھکنا نہیں یہ جھک گئے کوئی جنت انہوں ملنی ہے جڑا نبی اگے ہار مان جائے جڑا نبی دا مقابلہ کرے انہوں جنت نہیں ملنی کہنے لگے کوئی نہیں چلیے واپس ادو دے کافر واپس ہوئے اللہ کہتے ابو بکر دھیان رکھی غار وچ پہرا تیرا ہے تیرے تے مزار وچ پہرا میرا ہوئے گا کوئی دشمن غار وچ میرے نبی دے لاگے تو نہ جان دے قیامت تک کوئی دشمن مزار وچ تیرے لاگے میں نہیں آڑ دیاں گا چلو آگیا کالا سپ نانگ پھنیر کھڑپا انہیں کیا اینا پیار میں برداشت نہیں کرنا پہلے تو ادھر ادھر ہو کے آیا تو صدیق کا کیا میرے پیرا ملوا پہلے چیک کرا بھی اس قابل ہے صحیح کی تو نبی کو لاوے انہیں کیا ابو بکر چنگا رہے گا پیر ہٹا میں جے نہ ہٹاواں کہنے لگا ڈنگ ماروں گا میں پھر کی ہوئے گا کہنے لگا میرا ڈنگیا پانی نہیں منگدا ابو بکر نے کیا تیرا بندیاں نال بھائی نہیں پیا اے پاگلا تیرا ڈنگیا پانی نہیں منگدا تے میں منگنا کیوں ہے تاکہ میری جھولی دے اندر میری گود میں تو ساکیے خسارے میں پانی کو منگڑائے کہنے لگا ابو بکر چنگا رہے گا پیر ہٹا ہمیں موت کہندے نے صدیق آکھیا کہ تیرا نام موت ہے جنہوں میں جھولی میں جو سلایا ہے ایدہ نام زندگی ہے جڑا ایدے تے مر جائے اللہ اولو مرداری کہنے دیندہ میں ایدے تے مر جانے کہنے لگا ابو بکر مر جائیں گا میں مر کے میں ڈگاں گا تے مصطفیٰ تے ڈگاں گا پر کل سنو ظالمہ قیامت تک تیری بھی مثال قائم ہو جائے گی مثال میری بھی قائم ہو جائے گی لوگی تیری جفا دیاں مثالہ دین گے میری وفا دیاں مثالہ دین گے صحابہ میں بڑے معتبر کمال ہوگی یار پریشان ہو گئے تو نہیں ہو گیا پریشان صبح تو جا کے حساب مانگنا ہے تو تواڈے کول اتنے پیسے آئے کتھوں کوئی بیچارہ مولوی کار لے لے ادھار چک کے بھی ادارے والے آ جاندے نے کتھوں لے آندے نہیں پیسے ہن مینوں پتہ ہوا تو میں تانوں دساں میں کتھوں لے آندے اے رب انج دیندا جے مولوی قدماں تے پے جے صحابہ میں بڑے معتبر صدیق اکبر جن کا عقیدہ ہے کہ صدیق اکبر ہے وہ میرے ساتھ پڑھے صحابہ میں بڑے معتبر صدیق اکبر مزہ نہیں آ رہا آواز آنے لے دیئے صدیق اکبر صدیق اکبر میرے ہادی میرے راہبر صدیق اکبر اکبر رسول اللہ کی بارات جس کے گھر آئی رسول اللہ کی بارات جس کے گھر آئی بارات
صدیق اکبر صدیق اکبر آواز نہیں آ رہی صدیق اکبر صدیق اکبر جو گھر سے سوئی تلک تلاش کرتے تھے سخاوت میں پہلا نمبر صدیق اکبر صدیق اکبر مزہ نہیں آ رہے آنکھوں تھوڑا جا کھل کے بولو صدیق اکبر صدیق اکبر کہنے لگا ابو بکر چنگا رہے گا پیر ہٹا لے کہ نہ ہٹاوا کہنا میں ڈنگ ماراں گا تینوں تکلیف کی ہے کہنے لگا میں حضور نو دیکھنا چاہنا میں حضور دا دیوانہ میں حضور دے دیدار واسطے بیٹھا سا میں آقا دا عاشق ہاں تو مینوں باہر نہیں آن دیندا حضرت ابو بکر نے کیا ہونا ہے آج تک ایسا عاشق سمجھ نہیں آیا ہوئے نبی دا عاشق ڈکے صدیق نو کل سمجھ نہیں ہوندی نبی دے عاشق صدیق نو ڈنگ نہیں مار دے نبی دے عاشق صدیق نو ڈنگ نہیں مار دے بولو سارے یار نبی دے عاشق صدیق نو ڈنگ نہیں مار دے نبی دے منن والے صدیق نو ڈنگ نہیں مار دے پھر کوئی گل نہیں مار لا ڈنگ بدنام ہو جائے گا تو بھی تے تیری نسل میری صحت تے کوئی فرق نہیں پڑنا کیوں سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے عجیب جملہ سمجھایا ہے یہ اجازت ہوئے کہ میں اللہ دی بلی دا کلام تھوڑا ہے تھوڑے اتے پڑھ دیں ایسے ہے تھوڑے اتے پڑھنا ہے سبحان اللہ نہیں پڑھ نہیں ایڈی ٹھلی سبحان اللہ شیر چلو کوشش کرنے ہیں بابا جی کہنے ہیں نال کسنگیاں میں بڑی دیر بعد آیا ہے فیض آباد علاقے یا انہیں غلطی کر لی یا میں بھول گیا یہ نہیں کیتی تھے پھر ذرا ایک زمانہ سے حضرت نے میں نے وہ پیٹر والے رقصے دے بٹھا کے پورا فیض آباد پھر آیا تھا ساڑھی دیں گی وفا نے پایا نال کسنگیاں سبحان اللہ دی للکار مودی تک پہنچے تے منجے تو تھلے ڈگ پوے تو صبح کشمیری رکو آزاد ہو یہ بڑا بے وقوف ہے مودی بالد ڈگا بھئی اللہ دے بندے ہو یہ بالد ڈگا ہی ہے دا جو تو گام آئیں جدی گام آؤ ہوئے صدقے تو اڈے بھائی گان اصلا گان دی تقسیم رب کر دیتی گان اور کیا رب نے دودھ پلانا ہی مسلمانوں
آہا اسے دو دی پیتی جائے نے وہ پڑھا کہ دی ہور لا کے کھڑا تبرر رکھ پاگلا کہتا جی میں پاکستان کو کھا جاؤں گا بڑا بے وقوف ہے بھائی تو پاکستان کو کیوں کھائیں گا بھائی گاں تیرا خدا ہے اسی روز کھانے میرا تیرے مشیر کشاد میں چھڑ گا اب پاگل گائے کا پیشاب پینے والی قوم زمزم پینے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی موتی تیرے فوجی جاتے ہیں فوج میں تنخواہ کے لالچ میں میرے جاتے ہیں شہادت کے لالچ میں تھوڑے جا خطرہ پیدا ہوا ہے بارڈر تے چھٹیاں لے کے نس دیں دینے ساڑھے بارڈر بابے کٹڑے ہی کہنے ریٹائر فوجی بھی کہنے کوئی بدوک منڈو دیو دو چار ہندو میں ریڑ آؤں اسی اپنی فوج اگر بہت پیار کرنے ہیں میں سوڑا تو پتہ نہیں میں تو بہت کرنا ہے سچی بات ہے جڑی اتنا پیار کرنے ہیں ساڑھے پکھے جرنل نے وہ جرنل فین ہے ساڑھے پکھے جرنل چاول کرنل سیمنٹ فوجی گھی مجاہد سابڑ کمانڈو سگریٹ کیپٹن پاگل موزی نہ ہوتا انہی اچھی سبحان اللہ کا اس لفظ سبحان اللہ جو بڑی طاقت ہے اتنی امریکہ کے ایٹم بم بھی طاقت نہیں جتنی اللہ دے نام میں طاقت ہے سبحان اللہ انہوں نے زور لایا سبحان اللہ اس کسی آکھیا سی بے فیض انسان دا کی فیدہ نقص ایمان دا کی فیدہ جڑی صدیق دے حق میں نام بول دے اس چول دبان دا کی فیدہ سپاں دے پتری کدی مت نہیں بڑھ دے ہمیں چلیاں دت پلائیے ڈنگ مارے صدیق اکبر کو 17 ڈنگ بار بار ڈنگ مارے بے ساختہ صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکلے اب ذرا غور کرنا یہ وہ میرے محبوب پاک کا وجود پاک ہے جس پر اللہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا میرے نبی کے لباس پر گندی مکھی نہیں بیٹھتی ناپاک مکھی نہیں بیٹھتی اور صدیق کے آنسو گر کہاں رہے ہیں لباس پر نہیں یہ وہ چہرہ ہے نماز کی حالت میں میرا نبی چہرہ عثمان کی طرف کرے اللہ قبلے بدل دیتا ہے یوں تک دیکھے تو اللہ قبلے بدل دیتا ہے یہ وہ میرے نبی کا مکھڑا ہے کہ جس کو دیکھ کر کافر مسلمان ہو جاتے تھے کہ ایسا خوبصورت چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا حسن و جمال کا پیکر میرا نبی آپ کے چہرے پر جب آنسو گرے حضور کی آنکھیں کھلی ابو بکر کیا ہوا ہے کیوں رویا ہے بچے یاد آ گئے نہیں کیوں رویا ہے آقا کوئی ظالم بار بار ڈنگ مار رہا ہے میں پریشانی علی کڑی گل لے
تیرے دشمنوں دا علاج پنساری دی دکان تے نہیں، محمد دی زبان وچ ہے۔ آقا نے لعاب پاک سوچ لو، لاٹ ٹھیک نہیں، عمران خان نے پابندی لا دی تھی، سبحان اللہ، روندے ہو تبدیلی نو۔ اچھا ایک بندہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا تو کالا عمران خان کو کرتا۔ عمران خان تو نہ کہ گالا میں کوئی طریقے انصاف دا نہیں، میں کسی نہ نقط لکھدا نہ کاف لکھدا نہ شین لکھدا، میں کسی طریقے کوئی میں سیاسی آدمی نہیں، نہ میں سیاست کرنی ہے کہ میں الیکشن لڑیا بھی میں گھر دے ووٹ نہیں دینے، میں پنگا لین دی کیڑی لوڑ ہے؟ میں ویسے گل کر رہا ہوں، عمران خان نے تو جھوٹ بولو جی گل عمران کر دے وہ تو بولی جاوے تو انہوں اس آکے صدقہ کہ آپ بول دے گالو ہی آگے وہ لکھ بولے تو انہوں اس آکے کسی آکے انہیں آکے میرے تین بلاوٹ کرو سخی قوم ساری یہ تو کل آیا تو ماشاءاللہ اسی جھوٹ آئے تو بولن لگے تبدیلی مشکل ہے تو کیسے لائے گا جو کو لوگ پیسے تو زبان لاتے تبدیلی مشکل ہے تو کیسے لائے گا تبدیلی آئے گی جب دین آئے گا اپنی طبیعتوں کو صاف کرو اپنی نیتیں صاف کرو تبدیلی آ جائے گی میں فیصلہ کر لوں میں نے گھر میں پردہ کرنا ہے میں فیصلہ کروں میں نے جھوٹ نہیں بولنا میں فیصلہ کروں میں نے اذان پر دکان بند کر دینی ہے جب میں فیصلہ کر لوں گا کہ میں نے دین پر چلنا ہے آپ بھی فیصلہ کر لیں کہ ہم نے دین پر چلنا ہے یہ تو سارے پاکستانی دین تے چلیں گے عمران خان نے کل ہے کہ کرنا ہے اخیر مجبور ہو کے وہ بھی دین تے چلے گا لیکن ساڑی سوچ ہے کہ اتنے نگالہ کرنے آپ تبدیل نہیں وہ ایک بندہ نہیں آمب پہ کھاوے چوری آمب چھوٹے بوٹے جڑ کے چھوٹا جب بچہ سی کوئی آمب چوری بیٹھا کھاوے مولانا کلیم اللہ جاز صاحب جیسے نے یہاں پہ سلمان جیسے زیرک آدمی نے دیکھا انہیں کہا ہے چوری نہیں کری دی منڈیا انہوں نے کہا تو انہوں کی لیے جی تو اٹھا ہے اب یہ بھی گل نوی سنا برائی تو روکو تو کہتے جی تو اٹھا جو کہ جتنا لگا رہنے نے کہا میں ہونے تیرے ابے نے بلا کے لے آنا کہ تیرا منڈا آمب چوری پیا کر گئے اگر منڈے نے کہا استاد جی کار نہ جائیے نکے بوٹے تے میں چڑھیا بیٹھا بڑھنے تے ابے ہونے بیٹھے یہ تو آوے دا آوے خراب ہو چکے ہیں اور ذرا سبحان اللہ کو واپس آ جانا میرے نبی دا لعاب پاک میرے آقا دی صورت پاک سیرت پاک کردار پاک گفتار پاک رفتار پاک چال پاک کمال پاک جلال پاک خیال پاک تاج پاک معراج پاک مزاج پاک میلاد پاک عنوان پاک بیان پاک لسان پاک کلام پاک دندان پاک سینہ پاک پسینہ پاک مدینہ پاک خلوت پاک جلوت پاک القاب پاک ازواج پاک بنات پاک میرے محبوب سر تو لے کے پیروں تک پاک جڑی نالین پائی وہ بھی پاک جڑی نالین دے نال مٹی لگ گئی وہ بھی پاک مکہ پاک مدینہ پاک مصلی پاک منبر پاک حجرہ پاک جدہ حجرہ وہ اما پاک ہے جدی بیٹی ہے باپ بھی پاک ہے نہیں جڑا دلہا بن کے حضور دے دروازے تے آ جائے وہ بھی پاک ہے جدے بوئے تے حضور دلہا بن کے چلے جانا وہ بھی پاک ہے جڑا نبی دے گھرو کھاوے وہ بھی پاک ہے جنہوں نبی گھرو کھواوے وہ بھی پاک ہے تے جڑا نبی نو گھرو کھواوے وہ بھی پاک حضور نے اپنا لعاب پاک لایا صدیق دے زخم دے جس طرح درد جتھے بھی ہوئے انجیکشن کندے چلاندہ ہے ڈاکٹر تے پورے جسم میں دوائی اثرات کر جاندی ہے اس طرح حضور نے لعاب لایا صدیق دے زخم تے او زخم دے ذریعے نبی دا لعاب صدیق دی لو وچ پہنچ گیا سبحان اللہ جدی وجود وچ نبی دا لعاب پہنچ جائے سبحان اللہ پر ابو بکر نے دعا مانگی سی اکھیاں میریاں ہون چہرہ سونیاں تیرا ہوئے
نہ ویکھے حضرت ابو بکر نے غار وچ سروزہ لایا تین دن رہ سن اتو مانا پڑھے لکھے لوگ ہو جا کے کتاباں کھول کے مزید پڑھنا میں ایک اشارہ دین لگا یہ تو حافظ صاحب ثابت ہوتا ہے غار وچ 3 دن رہی ہے بس اگلی گل میں نہیں کرتا کیونکہ میں کدی کسی کے خلاف گل نہیں کی میرے بزرگوں نے سمجھایا بھی اپنا مسئلہ چھوڑنا نہیں کسی کا چھیڑنا میرا مسئلہ کہ غار 3 دن تو زیادہ تیسری دعا سبحان اللہ سنا سبحان اللہ بیٹی میری ہوئے بیوی مصطفیٰ دی ہوئے اللہ ہن میں باپ ابو بکر کہندے میں نبی نوں برائے راست کیویں کواں میری بیٹی دا رشتہ لے لو اللہ وچ کوئی بندہ رکھ جڑا میرے نال بھی گل کرے تیرے نبی نال بھی گل کرے اللہ فرماندا ہے میں فرشتہ بھی نہیں رکھنا میں آپ گل چلاواں گا رشتہ میں کراواں گا نکاح آپ پڑھاواں گا کل صفائی وچ قرآن بھی آپ پڑھاواں گا ایسا دے حجرت قیامت تک محمد نو سلاواں گا لوگاں نو سمجھاواں گا اے جڑا درمیان رشتہ کرانے والا ہوندا ہے نا اے بابے نوں پوچھو نیانے نوں گل سمجھ نہیں آنی وہ پتہ کی کردا ہے پہلے جاندا ہے کڑی والیاں وال منڈا بڑا اچھا ہے حافظ قرآن ہے نیک ہے متقی ہے پرہیزگار ہے صوم و صلاۃ دا پابند ہے اردو گل کہہ کے پھر آ جاتا منڈے والے کڑی بڑی اچھی ہے نیک سیرت ہے نیک صورت ہے حافظہ ہے قاری ہے عالم ہے با پردہ ہے شریف خاندان دی ہے رشتہ کروا رہا جی اللہ انداز میرا اپنا ہے فتوہ نہیں میں ابو بکری تیری ایسا لئی میں شوہر چنے ہیں چہرہ والزوہائے ظلف واللیل اکھیاں مادہ کل بسر نے سینہ لم نشرائے تاج ختم نبوت نام دا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حافظ قرآن نہیں صاحب قرآن نبیوں دا امام جگہ دا سلطان ادھر جدو حضور وال گل چلائی تو فرمایا جبریل جنت جو ریشمی رومال لیا ایشا دی صورت تینوں لپیٹ کے دیا اہل علم بیٹھے نے میں طالب علمان جیڑی صورت اللہ پہ جی ان میں شک کوئی نہیں قرآن دیاں 114 صورتاں نے 14 صورتاں جو کسی صورت شک ہے کوئی عیب ریب جڑا قرآن دی کسی صورت شک کرے یہ کافر نے کہی اللہ دے تسیاں میں ہر ویلے منہ تے کافر چڑھے ہیں ہاں تھوڑا رکھیا کرو جڑا قرآن دی کسی صورت شک کرے وہ کافر ہے یا نہیں یہ مولوی دسن گے میرے ہاں مسلمان میں دیکھو تو گل ہے نہیں کرو کہ پردہ تھوڑا جا تہذیب کافر ہے جی ٹھیک ہے آج کل کافر کرنا بڑا آسان ہو گیا سارے نمازی بندن لوگ کافر آکی جانے میں کہ آپ صاحب نے کہا سنائی بھی آج کل حالات ہندے پیدا ہو گئے ہیں منڈا کرکٹ چھوڑ کے نماز پڑھنا ہے جمعہ پڑھ کے باہر نکلے تھا کوئی مولوی مل گیا انہوں نے کہا نماز اس مسیح پڑھی ہاں جی تیری نہیں ہوئی وہ آندہ جمعہ کہتا جی چلو بریلوی پیچھے پڑھ لیں گا اور بریلوی پیچھے پڑھ کے آئے تھے دیوبندی مولوی کیا تیری نہیں ہوئی انہوں نے کہا آندہ جمعہ میں بھابیاں پیچھے پڑھاں گا وہ بیچارہ بھابیاں پیچھے پڑھ آیا تو انہوں نے کہا اینا پیچھے پڑھی ہے بھابیاں پیچھے جی اگر تیرا شادی ہوئی ہے کہ جی اگر نکاح ڈھونڈ گیا انہوں نے کہا جی آج تو لئیے پڑھ میرے ابے دی بھی توبہ میرے دادے دی بھی توبہ میرے پردادے دی بھی توبہ میں مسیحتے جاواں میں نماز پڑھا نکاح ٹوٹ دے وہ جے نہیں پڑھی وہ دا نہیں ٹوٹیا جڑا مسیحتے ظالم نہیں آیا کرکٹ کھیلتا رہا ہے فیس بک ویکھتا رہا ہے انٹرنیٹ تے بیٹھا رہا ہے ٹی وی تے بیٹھا رہا ہے جنہیں جمعہ نہیں پڑھیا وہ دے نکاح کوئی فرق نہیں آیا ٹوٹیا وہ دا ہی ہے
ایک بندہ آیا مسیح تے یقین جب انہیں آپ صاحب کی دیکھا بھی ایک بندہ نہ ہاتھ پر نہیں کھڑا ہے نال دا ہاتھ چھڑی کھڑا انہیں کہا یا اللہ انہیں سچا کیڑا ہے مسیح تے ایک فرقے دو ایک ہاتھ پر نہیں کھڑا ایک چھڑی کھڑا ہے ایک کہنا میں جنتی ہیں ایک کہنا میں جنتی ہیں وہ وچکار کھڑا ہو کے ایک ہاتھ بند لے ایک کو چھڑ دے کوئی شانہ جب بندہ آیا انہوں نے کہا یا اللہ اگے فرقے ختم نہیں ہوندے اے اور بلا نکل آئی یا سلام پھیرے تو پڑ گرے بان جو لے بابا کھڑا ہے تیرے پیو دی مسجد ہے اے نواں طریقہ کی تو کڑے انہوں نے کہا بابا جی میرا کوئی فرقہ نہیں میں جنت چاہنا میرا کوئی فرقہ نہیں میں جنت چاہنا یہ ظالم کہتا میں جنتی ہاں یہ کہتا میں جنتی ہاں میں کہتا ہاتھ بننا نہ لگیا تو اتنا ٹر جا کہاں جو چھڑا نہ لگیا تو اتنا ٹر جا میرے کو وقت نہیں تو میں چھلتا نہیں حالات دیکھو قرآن کی صورت میں شک نہیں یہ سین والی صورت اللہ بھیجے جبریل لائے محمد کریم پر آئے اس میں شک کرنا کفر ہے ایمان سے آدمی خالی ہو جاتا ہے یہ سواد والی صورت بھی ایسا کہ اللہ نے بھیجی ہے جبریل لایا ہے میرے مصطفیٰ کے پاس آئی ہے حضور فرماتے کیا ہے کہنے لگے جی آپ کھول کے دیکھ لو میں نے اللہ نے کہا تھوڑی بیوی بنے گی صورت میں نہیں دیکھی پاوے میں پاک ہاں پر ایسا انی پاک کے نوری بھی نہیں دیکھ سکتے سبحان اللہ یہ تھوڑی بیوی بنے گی اللہ نے خود شادی کروائی اچھا بھی حضرت علی شان والے ہیں کہ نہیں وہ بولے جڑے علی نے مند ہے آج نہیں آئی علی شان والا ہے کہ نہیں میرا عقیدہ ہے علی علی شیر جلی حق دا ولی نبی دا ویر روشن ضمیر صاحب شمشیر بڑا با ضمیر لکھدا قرآن دی تفسیر علی دا پیر سبحان اللہ جڑا نہیں مندا پتہ نہیں کتے کتے پیر ہے علی شان والا یہ دلہا بن کے نبی کے دروازے پر آیا ہے سبحان اللہ نکاح ہویا سیدہ فاطمہ دا خاتون جنت دا حسنین کریمین دی اماں دا صرف 5 منٹ اور بیان کرنا میں جڑی نہیں 12 بجے تک میرا پروگرام ہے نہ چلن دا اس تو بعد وہ چنیوٹ سی وہ جو ہے حوالے چنیوٹ تے دیندے ہو تے ٹائم دیندے ہو ماشاءاللہ نالے بھائی جڑا ٹائم نہ لیا سی وہ طریق مکنا لکھے تو وہ جو ہے نکاح ہو رہا ہے سیدہ فاطمہ دا فاطمہ تینوں ولیاں دا سردار قبول ہے سبحان اللہ وہ بولے جڑا سیدہ فاطمہ نو مند ہے سبحان اللہ اچھا بھی چھوٹی جی گل ایک آ گئی خدا دا واسطہ ناراض بھی نہ ہونا تسی جدو میں اور تسی اپنی بیٹی دا رشتے دا انتخاب کرنے اسی یہ ویک کے رشتہ نہیں کر دے بھئی ایویں دے دینے ہیں یا پرکھ کے کرنے ہیں کہ منڈا کیسا ہے یہ میں نے پتا ہو یہ بڑا بزدل بندہ ہے میں بزدل ہوں میں تا بیٹی دے دیندہ کہ میاں بیوی کھڑے ہون تے آ کے کوئی پرس کھو کے لے جائے تو بیوی کہے میرے سرتاج میرے خامن جی دوڑو پتہ کرو اور میرا پرس کھو کے لے گئے ابو خامد کہے میں ڈرنا میرے ڈر لگ دے نہیں سمجھے میں کی کہہ گیا اے نال پیسے بھی آئے نال پرچی بھی آئی ہے میں نہیں لگے جی یہ پہلا بندہ یقین جانے جنرل پیسے نال بھیجے سبحان اللہ دروچی کو سبحان اللہ کہتے ہیں کلام باہو آخر میں پڑھیں یار 500 روپیہ دیتا ہے کیوں نہیں پڑھا گیا پریشانی ہو جانا کو مولوی لالچی ہو گیا نہیں لالے سارے نہ لگا ہوتا ہے میں کوئی پراڈو لے لینی ویسے دل لگی کیا کرنا پڑنا یہ میں ایک کلام باہو دے پیسے لینا پراڈے میں تھوڑا ہونا تھی میں نے کسی جا کے پڑھ دے تو لوگ پیسے دینے نے پتہ لگتا ہی نا ماشاءاللہ پیسے چھت تو لا کے تھلے ہوں پتہ نہیں لگتا مولوی کے بیک ملے کے دوسری کی دینے نے پیسے لیکن سبحان اللہ کو مخلصانہ میں تو سبحان اللہ وہ کہے جی میرے ڈر لگتا میں نہیں جانا
جان تے پرس جانے جدو سسر نے پتہ لگے گا کہ میری بیٹی نال اتنا بڑا ظلم ہوا ہے تے میرے داماد نے کوئی گل ہی نہیں کی کہندا میں ڈر لگدا ہے سورے نو دکھ لگے گا یا خوشی ہوئے گی میں تو ان کو گل سمجھانا چاہنا سورا دکھی ہوئے گا اچھا بھی حضور نے انتخاب کیتا ہے علی دا فاطمہ واسطے سبحان اللہ علی بہادر ہے کہ بزدل ہے بہادر بولو جدا عقیدہ ہو بولے بہادر میری رعایت نہیں کرنی اپنے دل کو پوچھو علی بہادر ہے کہ نہیں بہادر علی غیرت مند ہے کہ نہیں غیرت مند علی بہادر ہے کہ نہیں علی جرت مند ہے کہ نہیں علی اللہ دا شیر ہے کہ نہیں علی دلیر ہے کہ نہیں جس ایڈا علی دلیر ایڈا بہادر کہ جڑا مرحب دے ٹکڑے کر چھڑے 40 بندے آلا بوہا ایک بندہ کھول چھڑے او علی او دے ہوندے ہیں فاطمہ دا کو باغ بھی کھول ہے علی کہے میں ڈرنا کوئی لوگ بوہا ساڑ جائے نعوذ باللہ تے علی کہے میں ڈر لگتا ہے دھکے مارن نعوذ باللہ بچہ ساکت ہو جائے تے علی کہے میں ڈر لگتا ہے اوے مینوں یہ گل سمجھ نہیں ہوندی اوے علی تے بہتان نہ لا نبی نو دکھی نہ کر سمجھ آگئی گل کوئی یہ میں اپنا مسلک بیان کیتا ہے کسی کا مسلک ہے تو انہیں مبارک ہوئے میرا مسلک ہے علی ڈردہ نہیں آپ کو تحریر دی شان ہے ایک شعر سنا سکتے نہیں مزہ نہیں آیا او سبحان اللہ جڑا پمرا پہ جائے کنڈیاں تے جڑا پمرا پہ جائے کنڈیاں تے اس کلموں سمجھے آئی کوئی نہیں او شان رسول دی کی جانے جڑا ولیوں سمجھے آئی کوئی نہیں سور پنجے دا پچھدا ہے حاکم جڑا تلینوں سمجھے آئی کوئی نہیں اس پیار علی نال کی کرنا ہے جڑا علی نو سمجھے آئی کوئی نہیں فاطمہ تینوں ولیاں دا سردار علی قبول ہے جی قبول ہے ایشا تینوں نبیاں دا سردار نبی قبول ہے جی قبول ہے نبی دی بیٹی امتی دے گھر امتی دی بیٹی اچھا جیڑے مکان دے اندر حضرت علی رہندے سن وہ نبی دی تھی دا سی حضور نے اپنی بیٹی نو مکان دیتا سی جڑے مکان وچ علی وسدا سی وہ نبی دی تھی دا سی جس مکان وچ نبی وسدا ہے سبحان اللہ یار میں تھوڑا کی علاج کر رہا سبحان اللہ او صدیق دی جس مکان جو نبی آگے چلا جائے قیامت تک اس مکان دی شان کوئی فرق نہیں بدھی جائے گی جتو حضور آگے چلے جان وہ تو مکان شان والا ہے تو جتنے ڈیرہ لال ہے سبحان اللہ وہ کنی شانہ والا ہے تو اللہ نے حضرت ابو بکر دی ایک چاہت ہوئی قبول کر لئی تینے دعاواں منگیاں مال بھی نبی دے کم آیا اور اپنا دیدار بھی رد کے کیتا اور بیٹی دا رشتہ بھی نبی نو عطا کر دیتا بس آخری گل تواڈے میرے ماحول دے اندر سورا اپنے داماد دے گھر آ کے بہ جائے یا سو جائے گوانڈی نو سڑنا نہیں چاہیے دا سبحان اللہ یہ بندے وہ بولن جنہاں دی سورے نال بڑھنی اکثر نہیں بڑھنی پہلی رات دلہن نو دلہا پتہ کی کہتا ہے اے لکیر یا مینو رکھ یا ماں پیو رکھ صدقیو تیرے اتھے میں ہوا تو میں کماتی ہے ایک اینو رکھ پہلی دن ماں پیو پیا چھڑا دیں دے کھٹوا انہاں دے چھڑیے تا سورے تو حق ہے اپنے داماد دے گھر آ کے سو جائے یا بہ جائے صدیق اپنے گھر نہیں ستا وہ ستا ہے اپنے داماد کو وہ ستا ہے اپنی بیٹی دے گھر تے گوانڈیاں نو سنن دی کدی لوڑ ہے سبحان اللہ تیرے میرے غصہ کرن نال بھلا وہ تو نکل جائے گا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة
اخرى قرآن کہتا ہے جتو خمیر اٹھایا جائے گا اوتھے لٹایا جائے گا قیامت والے دن اوتھوں اٹھایا جائے گا کوئی اٹھے گا فیض آباد دے قبرستان چوں کوئی اٹھے گا میانی صاحب دے قبرستان چوں کوئی اٹھے گا جھنگ دے قبرستان چوں کوئی اٹھے گا ملتان دے قبرستان چوں کوئی اٹھے گا جنت المالا وچوں کوئی اٹھے گا جنت البقیع وچوں اللہ دی قسمیں صدیق عمر کڑیاں شانہ والے نے ستے بھی مصطفیٰ دے نال پہنے اٹھن گے بھی مصطفیٰ نال جان گے بھی مصطفیٰ نال رہن گے بھی مصطفیٰ نال اے فیصلہ اللہ دا ہے کدھا ہے کدھا ہے آکھو علی بھی اللہ چمبے دی برگی تے مرشد من میرے وچ لائی زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے سبحان اللہ زندگی باقی ملاقات باقی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعا میں کروں گا اللہم صلی